کچھ احادیث اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مومن اور مومنات کے لیے کیا ریوارڈ ہے اور کیا فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی، اور یہی نشانی ہے سچے مومن کی۔ تو جی ہم احادیث کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں مومنات، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یعنی اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور زبردست اجر عظیم، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی اور بھی جگہوں پر یہی بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم تو ذکر یہاں کر رہے ہو، تمہارا ذکر بہترین مجلس میں ہوگا، فرشتوں کی مجلس میں۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہی مومن ہیں، اور جو ہپوکریٹس ہیں وہی ہیں جو اللہ کا کم ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں بات آ رہی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 142، یعنی منافقین کا رویہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، کاموں کو سالا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آیت میں اللہ نے 4 چیزیں بتا دی جو ہپوکریٹس کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں نماز میں، دکھاوا کرتے ہیں نیک اعمال میں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بڑا تھوڑا۔ تو اس آیت میں جہاں پر اور بہت سارے میسیجز ہیں، یہ بھی ایک بڑا میسیج ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہی سچے مومن ہیں۔ اور اسی طرح بڑی زبردست حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، یعنی مفردون سبقت لے گئے، وہ آگے نکل گئے سب سے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ وما المفردون یا رسول اللہ؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، تو آپ نے فرمایا جو اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، یعنی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ، یہ ہیں سبقت کرنے والے، ایکزیل کر جانے والے، آگے بڑھ جانے والے۔ اور دیکھیں اس کا ریوارڈ کیوں اتنا رکھا ہے، بڑا آسان عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، مشکل چیز نہیں ہے، نوافل پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی قیام کرنا، راتوں کو کھڑے ہونا، وہ بھی ہونا چاہیے جتنی آپ کی استطاعت ہے، لیکن وہ عمل بنسبت زبان سے آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ والا عمل زیادہ آسان ہے، ہلکا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا 2 کلمے زبان پر بہت ہی ہلکے اور میزان میں بہت ہی بھاری، رحمان کو یہ کلمے بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ان کلمات کا اتنا اجر ہے کہ اگر ان کو صحیفوں میں یعنی ان کو تول لیا جائے تو ساری دنیا ایک طرف، ساری کی ساری دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ ایک طرف، یعنی ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھیے، ان کو نہیں چھوڑنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا کہنا، ان الفاظ کا پڑھنا مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ یہ محبوب الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر اسی طرح یہ جو سبحان اللہ ہی ہے اور والحمدللہ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیتا ہے۔ تو کیا ہم اتنی استطاعت رکھتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے اتنے عمل ہو جائیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے ہم اس کو بھر دیں؟ نہیں، اس کلمے کو نہیں چھوڑنا، ایسی عظیم خیر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر۔ پھر اسی طرح وہ تسبیح آپ کو بتاؤں جو ہمارا ٹائٹل تھا، موضوع تھا، کہ وہ الفاظ جو برکات کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے خزانے کھول دے، اور عذاب سے بچا لے، اور رزق کا ڈھیر لگا دے۔ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کا سچا اللہ فرماتا نہیں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یعنی اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی؟
تو جی وہ تسبیح کیا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں اور وہ عمل کیا ہے؟ یعنی یہ وہ عمل ہے جو خواتین گھر میں چلتے پھرتے کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ کچن میں کھڑی کام کر رہی ہیں، چاہے آپ باہر نکلی ہوئی ہیں، راستے میں پڑھتی جائیے، یعنی اللہ کا ذکر کہیں نہیں چھوڑنا۔ اب وہ خاص تسبیح کیا ہے جی؟ استغفار، کثرت سے استغفار کیجئے، لازمی ہے، اس کے بغیر سمجھیے گزارا ہی نہیں ہے۔ استغفار کی تسبیح پکڑنی ہے، لازمی۔ نبی کی حدیث ہے کہ وہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ تو نبی تو پرفیکٹ تھے، وہ تو معصوم تھے۔ اب یہ عمل کس کے لیے؟ یہ ہمیں دکھانے کے لیے، اور اس کے جو فائدے ہیں، جو اس کی برکات ہیں، سورہ نوح میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بخشش طلب کرو، تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا، پانی دے گا۔ پانی کی فراوانی کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر، مال و دولت میں اضافہ، دنیاوی نعمتوں میں اضافہ، یعنی آپ کے کاروبار کا پھیلنا پھولنا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مالوں سے مدد دوں گا اور تمہیں بیٹے دوں گا جو تمہاری چاہتے ہیں، اولاد دوں گا، تمہیں جنتوں سے نوازوں گا۔ تو جی استغفار کرنے کے کیا فائدے ہیں کہ اللہ نہ صرف انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے، بارش کا مبارک پانی دیتا ہے، مال اولاد میں برکت دیتا ہے، اور اللہ اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر، اگر اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ بھی کر لے اسے دینے کا، لیکن اللہ نے فرما دی کہ جو استغفار کر رہا ہوگا اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ پچھلے وقت میں کسی صالح شخص کے پاس، جو دین سکھانے والے تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کوئی حاجت لے کے آ رہا تھا، کوئی اپنی کوئی پریشانی لا رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میرے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا میں غریب ہوں، مال و دولت نہیں ہے، رزق کی کمی ہے۔ مگر کیا تھا کہ ہر ایک کو وہ ایک ہی کلمہ بتا رہے تھے، اور وہ کیا تھا؟ استغفار، یعنی استغفار کرو۔ اب ان کے پاس کسی بیٹھے شخص نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی لوگوں کی پریشانیاں، جو ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، لیکن آپ ایک ہی کلمہ کہہ رہے ہیں، آپ ایک ہی علاج بتا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی، یعنی جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم یہ کرو تو میں پھر تمہیں یہ سارے فائدے دے دوں گا، جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیے۔ اور جی مختصر بات کرتے ہیں، میں آپ کو استغفار کی تسبیحات بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو اس استغفار کے لیے ایڈوائز کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں اعظم آ جاتا ہے اللہ کا، استغفار بھی آ جاتا ہے، اور اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، جس کے زبردست فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسی لیے آپ اس استغفار کو یاد کر لیجئے۔ اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو اگر آپ روانی یعنی تیز پڑھتی ہیں تو اس طرح پڑھ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو دن میں 100 مرتبہ تو لازمی پڑھیے بہنوں، انشاءاللہ رحمت کے برکات کے دروازے انشاءاللہ ہمارے گھروں پر کھلیں گے۔ اس تسبیح کو کیجئے، اور اس کے علاوہ جو بتائی ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، تیسرا کلمہ اور استغفار اور درود شریف، اس کو تو آپ بس یہ موٹی موٹی چیزیں بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، ویرائٹی ہے، بٹ ان 3 چیزوں کو آپ پکڑ لیجئے، سمجھ لیجئے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔